وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء۔ حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سردی کے موسم میں روزے رکھنا ٹھنڈی آسان غنیمت ہے، یعنی جس طرح وہ مال جو اللہ کے دشمنوں سے حاصل ہو اور اس میں لڑائی نہ کرنی پڑے، دشمنوں سے مڑ بھیڑ نہ ہو اور نہ ہی جان کا خطرہ مول لینا پڑے، تو اس سے ایک انسان کس قدر خوش ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی طرف کس قدر راغب ہوتا ہے، اسی طرح سردی کے موسم میں روزہ بلا مشقت و پریشانی کے رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: سردی کو خوش آمدید، اس موسم میں برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ تہجد کے لیے رات طویل ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا۔ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام یعنی تہجد ادا کر لیتا ہے، دن چھوٹے ہوتی ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 موسم بنائے ہیں: موسم سرما، گرما، خزاں اور بہار۔ دنیاوی طور پر بہار اسے کہتے ہیں جس میں موسم خوشگوار اور معتدل ہو، اس میں پھول زیادہ کھلتے ہیں، کائنات میں پھیلا ہوا قدرتی حسن اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں گرم کپڑوں میں لپٹے رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں، ہواؤں کے خشک جھونکوں سے طبیعت مچل جاتی ہے، حرارت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈ کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے لباس اور بہت ساری چیزیں استعمال کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ موسم گرما کا ہو یا برسات کا، ہر موسم کا لطف مزہ الگ ہوتا ہے۔ کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ بہت خوب جانتا ہے کہ انسان کو گرم ہواؤں کی بھی ضرورت ہے اور بارش سے جل تھل ہونے کی بھی۔ اسی طرح موسم سرما کے ذریعے کائنات میں تبدیلی واقع ہونا بھی بہت اہم ہے۔ چاند، سورج، ستارے، جھاڑ، پہاڑ، ہوا، پانی سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ جب اس کا اشارہ ہوتا ہے کائنات کے نظام میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ سورج وہی ہے جس روز طلوع ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو اسی سورج کی شعاعوں سے زمین کو گرم کر دیتا ہے، انسان کو دھوپ کی شدت سے دوچار کر دیتا ہے، اور جب چاہے تو پھر اسی آسمان و زمین کے درمیان ماحول اور موسم کو نہایت سرد اور ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا کی قدرت، اس کی عظیم بادشاہت کے یہ انوکھے مناظر اور نظام کائنات کی حیرت انگیز تبدیلیاں انسانوں کو بے شمار عبرت و نصیحت کا پیغام دیتی ہیں اور اپنے عظیم خالق و مالک کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا رب کتنا عظیم ہے۔ موسم کی تبدیلی اور حرارت و برودت کی کیفیات انسان کے لیے نصیحت کا پیغام ہے۔ عموماً اس جانب توجہ نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کائنات کے نظام کے ذریعے انسانوں کو کیا سکھایا اور کیا سمجھایا ہے۔ عقل مند و دانا وہ ہیں جو کائنات میں پیش آنے والی ہر تبدیلی سے سبق لیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے۔ موسم سرما کے متعلق ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے، اس سے عام طور پر لوگ غفلت میں ہیں۔ اس لیے موسم سرما کی مناسبت سے بھلائی کے چاہنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سردیوں کا موسم جہاں انسانوں کی ضرورت ہے، وہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے فائدے بھی رکھے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ جہاں بہت سے کام کرنے میں رات کا بڑا حصہ مددگار ہوتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، دعا و مناجات کے لیے کافی وقت انسان کو میسر آ جاتا ہے۔ قدر کرنے والے اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور سردیوں کی راتوں میں خوب عبادتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، چنانچہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو
وہ روزہ رکھتا ہے، اور راتیں طویل ہوتی ہیں تو وہ قیام کرتا ہے۔ موسم سرما میں مومن کے لیے خیر کا ایک اور پہلو تہجد کی نماز ہے۔ تہجد اور شب بیداری اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور جنت کے وارثین کا شیوا رہا ہے۔ موسم سرما کی راتیں قیام اللیل تہجد کے لیے بہت مناسب ہیں، کیونکہ موسم سرما کی راتیں اس قدر لمبی ہوتی ہیں کہ بندہ اگر رات میں دیر گئے تک سوئے تو بھی تہجد کے لیے آسانی سے جاگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے تھے۔ ایک بزرگ حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ تعالی موسم سرما کی آمد پر فرماتے: اے اہل قرآن، تلاوت قرآن کے لیے رات لمبی ہو گئی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے، لہذا اس موسم میں دن کو روزہ اور رات میں تہجد کا خصوصی اہتمام کرو۔ موسم سرما میں مومن کے لیے خیر و برکت کا دوسرا پہلو صبر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ تہجد ہو یا روزہ رکھنا ہو تو دونوں عبادتوں میں سردی سخت رکاوٹ بنتی ہے اور اس کے لیے صبر اور برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا جو شخص اس صبر میں کامیاب ہو گیا وہ سردی کے موسم میں تہجد بھی پڑھ لے گا اور روزہ بھی رکھ لے گا، کیونکہ سردی کے موسم میں نرم گرم بستر سے اٹھنا، تہجد کے لیے وضو کرنا، سردی کی حالت میں نماز میں کھڑے ہونا اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت میں کچھ کھانا، اسی طرح جسم میں پانی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے جب سردی زیادہ محسوس ہو تو اسے برداشت کرنا، یہ سب کچھ بغیر صبر کے ممکن نہیں۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ برداشت کرے اور عبادت کی ادائیگی پر صبر کرے۔ موسم سرما میں مومن کے لیے خیر کا تیسرا پہلو اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ سردیوں میں عبادت یا اعمال انجام دینے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ موسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے پانی بھی نہایت سرد ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوہرے اجر کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے سخت سردی میں کامل وضو یعنی سنت کے مطابق کیا اس کے لیے اجر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: 3 چیزیں خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور درجات بلند کرتی ہیں: سخت سردی کی ناگواری میں کامل وضو کرنا، مسجد میں دور سے چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ موسم سرما میں مومن کے لیے خیر کا چوتھا پہلو صدقہ خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صدقے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بینک میں 1 کا 10 بلکہ 700 تک ملتا ہے۔ پھر اگر یہی صدقہ ضرورت کے وقت ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، خاص کر سردی کے موسم میں، جبکہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے کپڑے، گرم لباس اور لحاف وغیرہ اور آمدنی کی کمی کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی محتاج ہوتے ہیں، تو ایسے ایام میں صدقے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے علم اور ہمارے آس پاس کے علاقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے نہ کپڑے ہیں، نہ لحاف اور نہ رضائی کا انتظام۔ اس لیے ان کی مدد حد الوسع کرنی چاہیے جتنی طاقت ہو۔ ہم الحمدللہ اگر ہر طرح سے خوشحال ہیں، لیکن اپنے ملک کے غریبوں کو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ مشہور تابعی صفوان بن سلیم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ٹھنڈ کے موسم میں ایک رات مسجد نبی سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے اور اس کے پاس اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور اس شخص کو پہنا دی۔ اسی رات بلاد شام میں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ صفوان بن سلیم کو صرف ایک قمیض صدقہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے۔ وہ شخص اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ آ کر صفوان بن سلیم رحمہ اللہ کا پتہ پوچھا اور ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ موسم سرما میں چونکہ دن کا وقت مختصر ہو جاتا ہے، رات کا وقت کافی طویل، اس لیے اوقات کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ لمبی راتوں کو فضول گپ شپ لا یعنی مشغلوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تو اسے کارآمد بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ رات کے اوقات میں بہت سارے کام لکھنے، پڑھنے اور اعمال عبادت انجام دینے کی ہو سکتی ہیں، تو اس کا کچھ نظام بنا کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ اتنی قیمتی راتیں بیکار نہ جائیں۔ کیا پتہ کہ زندگی میں آئندہ یہ ماہ و سال نصیب ہوں گے یا نہیں۔ آج تو تم لوگ وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو تمہارے یہ بھائی نہیں کر سکتے جو قبروں میں پہنچ چکی ہیں۔ اپنی صحت اور فرصت کو غنیمت سمجھو
اور نیک عمل کر لو اس سے پہلے کہ گھبراہٹ اور حساب کتاب کا دن آ پہنچے۔ دین دنیا کی کامیابی اور بلند مقاصد کے حصول کے لیے وقت کا صحیح استعمال لازم ہے۔ سردیوں میں اگر دن کے اوقات میں زیادہ کام نہیں ہو پاتے تو رات کا حصہ استعمال میں آ سکتا ہے۔ موسم سرما کی مناسبت سے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ فطری اور طبعی چیزوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ سردی اور گرمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان میں سختی اور گرمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، لہٰذا انہیں گالی دینا اور برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھ کو دکھ دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، رات و دن کو میں ہی پھیرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اور اس طرح کی دوسری فطری چیزوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ لہذا اگر کوئی شخص سخت یا تیز و تند ہوا دیکھے تو برا بھلا کہنے کی وجہ یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس ہوا کے شر سے محفوظ رکھے اور اس میں جو بھلائی کا پہلو اس سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ کوئی موسم اور کوئی دن رات ماہ و سال ہمارے لیے نہ دنیاوی مشقت کا ذریعہ ہو نہ ہی آخرت کے عذاب کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تکلیف کو دور کرے اور راحتوں سے ہمکنار کرے اور امتحان و آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔